وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی مملکت خداداد کا انتظام و انصرام مراد رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ صفہ کی درسگاہ کے فارغ التاثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ کے تربیت یافتگان عقیدہ، ایمان، عمل اور امانت و دیانتداری میں قدوسیوں کے لیے قابل رشک ٹھہرنے والوں، بدر، احد، حنین و خیبر، غزوہ تبوک کے غازیوں، مجاہدوں، بیعت رضوان کے جانثاروں کی کثیر تعداد اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ ریاست مدینہ کی سرحدیں ایران، مصر، فلسطین تک توسیع پا چکی تھی۔ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی مملکت خداداد کا انتظام و انصرام مراد رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھوں میں تھا، جو تقاضا کرتا تھا کہ مملکت خداداد میں عدل، انصاف اور احتساب کا نظام اتنا سخت ہو کہ بیت المال سمیت کسی ادارے، محکمے یا شعبے کے سربراہ کو اختیارات سے تجاوز کرنے کی جرات ہو، نہ کسی صوبے کا سربراہ اپنی ذمہ داریوں سے صرف نظر کر سکے، نہ ہی اس کا طرز زندگی ایسا ہو جو اس کو رعاع کی نگہبانی سے بے خبر کر دے۔ گورنروں کی نامزدگی کرتے وقت حلف لیتے کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوں، باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، گھر اور دفتر میں دربان نہیں رکھیں گے۔ حلف میں دور حاضر کے سارے پروٹوکول سے مکمل اعلان برات ہوتا تھا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حلف کی پاسداری کرانا بھی خوب جانتے تھے اور اس میں کسی قرابت داری کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے احتساب کا ایک مضبوط نظام وضع کیا اور انصار کے قبیلہ اوس کے ایک ممتاز فرد حضرت محمد بن مسلمہ کو نگراں مقرر کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب کسی گورنر کے بارے میں شکایات پہنچتی تو تحقیق اور تفتیش کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ہی بھیجتے۔ چنانچہ فاتح و گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں دربار خلافت تک خبر پہنچی کہ آپ نے بہت سی دولت اکٹھی کر لی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ مصر پہنچے اور مقصد آمد سے آگاہ کیا تو گورنر مصر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے، زمانے کا برا ہو، ہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نوکر بن گئے۔ میں نے خطاب اور اس کے بیٹے کو بطحا کی گھاٹیوں میں اونٹ چراتے دیکھا ہے، وہ دونوں صرف ایک ایک کرتا پہنے ہوتے تھے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا باپ عاص بن وائل نہایت قیمتی لباس پہنتا تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے گورنر کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ تمہارا اور عمر رضی اللہ عنہ کا باپ دونوں جہنمی ہیں، اور اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں گورنر نہ بناتے تو تم بھی مکہ کی کسی گھاٹی میں بکریوں کا دودھ دھو رہے ہوتے۔ پھر مال و متاع کا جائزہ لیا، تحقیق کی اور خلیفہ کے حکم کے مطابق آدھا مال بیت المال میں جمع کرانے کے احکامات جاری کیے۔ اسی طرح مورخین نے ایک اور واقعہ میں تاریخ کے اوراق کی زینت بنایا ہے کہ مصر کے ایک گورنر عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کے بارے میں حلف کی پاسداری نہ کرنے، باریک کپڑے پہننے، دربان رکھنے کی شکایات ملی، اور محتسب خلافت عمر رضی اللہ عنہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تحقیق کے لیے پہنچے تو واقعی شکایات درست پائیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے ہاں پیشی کا کہا۔ حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ نے گھر جانے کی خواہش کی تو محتسب نے انکار کر دیا اور اسی باریک لباس میں خلیفہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا۔ پھر خلیفہ نے ایک ادنا چوغا، ایک لاٹھی اور بیت المال کی 300 بکریاں لانے کا حکم فرمایا۔ چوغا پہنو اور لاٹھی لو اور جنگل میں بکریاں چراؤ، کسی سائل کو ان کے دودھ سے نہ روکنا، اور یہ بھی جان لو کہ عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے گھر والوں نے زکوٰۃ کی بکریوں سے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ دودھ پیا اور نہ ہی گوشت کھایا۔ عیاض رضی اللہ عنہ حواس باختہ ہو کر زمین پر گر پڑے، اس سے تو مر جانا بہتر ہے، بے شک میری گردن اڑا دیں، مگر عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اٹل تھا اور وہ اپنی سزا نافذ کر کے رہے۔ چند روز بعد عیاض رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور کہا کہ اگر میں تمہیں اپنے منصب پر بحال کر دوں تو اب تمہارا طرز عمل کیسا رہے گا؟ تو عیاض رضی اللہ عنہ جواب دیا، امیر المؤمنین، جیسا آپ چاہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عیاض رضی اللہ عنہ کو مصر کی گورنری پر بحال کر دیا
عمر رضی اللہ عنہ کے احتساب نے ان کے سارے کسبل نکال دیے تھے۔ احتساب فاروقی رضی اللہ عنہ نظام کا سامنا ایک بار فاتح ایران گورنر کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو آقا علیہ السلام کے ننہالی قرابتدار تھے کو بھی کرنا پڑا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق خبر ملی کہ انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے باہر ڈیوڑی بنا لی اور دربان رکھا ہے۔ محتسب ریاست مدینہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ جاؤ اور اس کی ڈیوڑی کو آگ لگا دو۔ کوفہ پہنچتے ہی حکم کی تعمیل کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اندر تھے، شعلے بلند ہوتے دیکھ کر دوسرے دروازے سے نکلے تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کھڑے پایا، سمجھ گئے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ تک شکایات پہنچ گئیں اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے حکم پر ہی آئے ہیں۔ ناچار سعد رضی اللہ عنہ ڈیوڑی کو جلتا دیکھتے رہے۔ اسی طرح دور فاروقی میں بیت المال کی حفاظت کا بھی زبردست انتظام تھا۔ ایک بار خازن بیت المال میں حساب کتاب سے بچا ہوا ایک درہم آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو دے دیا تو آپ رضی اللہ عنہ سخت برہم ہوئے کہ کیا پورے مدینے میں آل عمر رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کو کوئی مستحق نظر نہیں آیا؟ تاریخ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ کیا پورے مدینے میں آپ رضی اللہ عنہ کو کوئی ایسا نہیں ملا جو اس حرام مال کو کھا سکے؟ ایک مرتبہ ایک موٹا تازہ اونٹ دیکھا تو استفسار پر پتہ چلا کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا ہے اور سرکاری چراگاہ میں چرتے چرتے موٹا تازہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اونٹ بیچ کر جتنے میں خریدا گیا تھا وہ رقم اپنے بیٹے کو دے دی اور منافع بیت المال میں جمع کرا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ اہلیہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ بنت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی سربراہ مملکت کی اہلیہ کو تحائف بھیجے تو اس نے بھی شایان شان تحائف بھجوائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اہلیہ محترمہ بنت شیر خدا سے فرمایا ٹھیک ہے تحائف آپ رضی اللہ عنہ کے ذاتی تھے لیکن سرکاری ملازم لے کر گیا تھا، اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے وہ بیت المال میں جمع کرا۔ احتساب کا یہی نظام جس کو نافذ کر کے اسلام مخالفین ترقی کی زینے چڑھتے جا رہے ہیں، فلاحی ریاست کے یہی ذریعے اصول تھے جن کو اپنا کر دنیا نے ترقی و رعا کو خوشحالی کا راز پایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف اور نظام احتساب دنیا میں ضرب المثل بن گیا، بیگانوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنے محروم رہ گئے۔ آج ضرورت ہے کہ دور فاروقی رضی اللہ عنہ جیسا نظام عدل اور انصاف اور احتساب ہو تاکہ مدینہ طرز کی ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی بات کریں تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے کئی رکاوٹوں، مشکلات اور مصائب کا سامنا رہا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے نبوت کے ابتدائی برسوں میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مکہ میں آباد مختلف قبائل کے سردار اور دیگر بارسوخ افراد مسلمانوں پر بہت سختیاں کرتے تھے۔ ان دنوں میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ تو عمر سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شاہ سواری میں بہت زیادہ مہارت تھی، اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ قریش میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں ممتاز تھے، عبرانی بھی جانتے تھے۔ ان فنون سے فراغت کے بعد انہوں نے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ ان کی تجربہ کاری اور غیر معمولی علم و فراست کی وجہ سے قریش نے سفارت کا عہدہ ان کو تفویض کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی زندگی کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں سب سے پہلے سعید رضی اللہ عنہ بن زید اسلام لائے جو آپ کی بہن ہوئی۔ سعید رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا اور وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار پیغمبر اسلام کے سخت مخالفین میں ہوتا تھا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دینے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں کسی نے کہا پہلے اپنے خاندان کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکی ہیں۔
یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ شدید غصے کے عالم میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں انہیں بہن نے قرآن کی چند آیات پڑھنے کے لیے دی۔ ان آیات کو پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی اور اپنی بہن کے گھر سے نکل کر سیدھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ انہیں دین اسلام میں شمولیت کا شرف عطا کیا جائے۔ یہ سن 616 عیسوی کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر اسلام کی تاریخ کا نیا دور شروع ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کی جماعت ساتھ لے کر کعبے میں اعلانیہ نماز ادا کی اور کسی کو مزاحمت کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ پہلی صدی ہجری بمطابق 622 عیسوی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو مارکے پیش آئی، غیر کو سے جو معاہدات ہوئے، وقتاً فوقتاً جو انتظامات و احکامات جاری کیے گئے، اشاعت اسلام کے لیے جو تدبیریں اختیار کی گئیں، ان میں سے شاید ایک واقعہ بھی ایسا نہ ہو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شرکت کے بغیر انجام پایا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی ریاست کی حدود کا رقبہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل وسیع ہو گیا۔ اس رقبے کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا رقبہ 3 لاکھ مربع میل ہے۔ ان میں شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عراق، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی مثال اور نمونے کے ایک ایسی فلاحی حکومت کی بنیاد ڈالی جس کا اصل اصول مجلس شورا کا انعقاد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور امت مسلمہ اور اسلامی ریاست کے لیے ایک سنہری دور کہلاتا ہے۔ دنیا میں کسی حکمران نے اپنی مملکت اور رعایا کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام نہیں دیے جو چشم و فلک نے حضرت عمر کے ذریعے مشاہدہ کیے۔ دور فاروقی مملکت میں انصاف، خوشحالی، ترقی اور ریاست اسلامی میں شاندار توسیع کا دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں لوگ اعلانیہ اپنے حقوق کا اظہار کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود کو عام آدمیوں کے برابر سمجھتے اور کسی قانون سے مستثنیٰ نہ تھے۔ ایک موقع پر تقریر میں فرمایا، صاحبو، مجھ پر تم لوگوں کی کئی حقوق ہیں جن کا تمہیں مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے۔ آپ خیال رکھیں کہ میں خراج اور مال غنیمت بے جا طور پر جمع نہ کروں، میرے ہاتھ سے خراج اور مال غنیمت بے جا طور پر صرف نہ ہونے پائیں۔ پھر یہ کہ میں تمہارے وظیفے بڑھاؤں، سرحدوں کو محفوظ رکھوں اور تمہیں خطرات میں نہ ڈالوں۔ کسی حکومت کے عدل و مساوات کو جانچنے کا ایک بڑا معیار یہ ہے کہ ملک میں آباد اقلیتوں کے ساتھ اس کا طرز عمل کیا ہے۔ اس معیار سے عہد فاروقی عدل و مساوات کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ کسی قوم کے حقوق 3 چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں: جان، مال اور مذہب۔ دیگر حقوق انہی کے تحت آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام مفتوحہ قوموں کے یہ 3 بنیادی حقوق عطا کی۔ اس اقتدار و اختیار کے باوجود جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی رائے عامہ کے ترجمانوں اور نمائندوں سے مشورہ لیے بغیر قدم نہیں اٹھے۔ اسلام کا نظام حکومت شورا پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بنیاد پر خلافت اسلامیہ کو قائم کیا۔ اس نظام میں کوئی اہم کام بغیر اہل الرائے صحابہ کے مشورے کے انجام نہ پاتا۔ روزانہ کے پیش آنے والے مسائل کے فیصلے کے لیے اہل الرائے صحابہ کی مجلس شورا تھی۔ اس کے ممتاز ارکان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن ابی طالب، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل، حضرت عبیر رضی اللہ عنہ بن کعب، حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت شامل۔ اس کے علاوہ مہمات کے امور کے لیے ممتاز مہاجرین و انصار کی مجلس ہوتی تھی۔ ہر مسلمان کو آزادی رائے اور حکومت پر نکتہ چینی کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ عام مسلمان برسر عام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیا کرتے تھے اور سوال و جواب کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی حیثیت صرف ایک متولی اور شیرازہ بند کی رکھی تھی اور اس کو عملاً مختلف مواقع پر واضح کیا۔ ایک موقع پر فرمایا، تمہارے مال میں مجھ کو صرف اسی قدر حق ہے جس قدر ایک یتیم کے مال کے متولی کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال یعنی خزانہ حکومت کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھتے تھے، ایک ایک پائی حساب رکھتے تھے اور ایک ایک پائی صرف ضروریات مسلمین پر خرچ کرتے تھے۔ نہ اس خطیر رقم سے انہوں نے اپنے لیے سامان، عیش و راحت فراہم کیا اور نہ کسی اور کو اس کی اجازت دی، بلکہ اگر کسی کو عیش و
آرام کی زندگی بسر کرتے دیکھا تو سخت باز پرس کی اور بعض مواقع پر منصب سے بھی معزول کر دیا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 20 ہجری میں مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین 8 صوبوں میں تقسیم کیے۔ پھر فتوحات کے ساتھ ساتھ فارس، خوستان، کرمان وغیرہ مزید صوبے قائم ہوئے۔ ہر صوبوں میں حاکم صوبہ یعنی گورنر، کاتب یعنی میر منشی، کاتب دیوان یعنی دفتر فوج کا میر منشی، صاحب الخراج یعنی کلیکٹر، صاحب حداث یعنی افسر پولیس، صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ، قاضی یعنی جج مقرر کیے۔ باوجود یہ کہ اس وقت عرب کا تمدن ابتدائی حالت میں تھا اور سلسلہ حکومت کے آغاز کو چند ہی برس گزرے تھے، تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے جداگانہ محکمے قائم کیے اور ایسی اصلاحات نافذ کی جو آج تک فلاحی ریاست کے بنیادی ستون قرار دی جاتی ہیں۔ انہوں نے مملکت کے طول و عرض میں نہریں بنانے، بند باندھنے اور تالاب تیار کرانے کا ایک بڑا محکمہ قائم کیا۔ محکمہ قضاء عدالتی نظام بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بدولت وجود میں آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ محکمہ پولیس اور جیل خانے قائم کیے، فوجی قلعے اور بارکیں تعمیر کروائیں، فوجی دفتر ترتیب دیا اور رضاکار سپاہیوں کی تنخواہیں مقرر، دفتر مال قائم کیا اور مردم شماری کرائی، مسافروں کے لیے مکانات بنوائے اور مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے۔ آپ نے بے آسرا بچوں، مفلوک الحال عیسائیوں، یہودیوں کے روزینے اور معلموں اور مدرسوں کے مشاعرے مقرر کیے۔ امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اپنے لیے کوئی دربار بنایا تھا، نہ ہی غلامی گردشوں سے آراستہ محلات تعمیر کروائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں کے درمیان کوئی فاصلہ رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ کسی کو کوئی حاجت ہو یا فریاد کرنی ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے اسے ہمیشہ کھلیں۔ اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بات کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ سے تو یہ دعا کی کہ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور قبول نہ ہو، چنانچہ ادھر تو یہ دعا ہوئی اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ عنہ کو ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے۔ اس نے کہا بھلا ہو اگر تم نے ایسا کیا تو بنی ہاشم سے کس طرح امن میں رہ سکتے، اور پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر رضی اللہ عنہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ بن زید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کی یہ گفتگو غصہ میں تھر تھر کانپنے لگے اور بولے اچھا تو میں پہلے انہی دونوں کا کام تمام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے اور تھوڑی دیر ڈیوڑی میں کھڑے ہو کر اپنی بہن کی آواز کو سنا، پھر دفتر گھر میں داخل ہو گئے اور بہن سے کہنے لگے یہ کیسی آواز تھی جو اس وقت میں نے تم دونوں سے سنی؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے گھر میں ایک شخص بیٹھے ان کی بہن اور بہنوئی کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جو نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آٹھ پائی فوراً مکان کے گوشے میں چھپ گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک لہجے میں یہ الفاظ کے آپ رضی اللہ عنہ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ بھلا اگر ہم حق پر ہوں تو بھی آپ رضی اللہ عنہ ہمیں برا سمجھیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور زیادہ غصہ آیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کو بڑے زور سے دھکا دیا اور 2-4 گون سے بھی مار۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کی کیفیت دیکھ کر بڑی بےتابی سے اٹھی اور بھائی کو خاوند سے علیحدہ کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی مار کر اپنے دل کا غبار خوب نکالا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ لو لوہان ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں سے علیحدہ ہوئے تو بہن سے کہا لاؤ مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ جسے تو پڑھ رہی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی اسے پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے آپ رضی اللہ عنہ پاک ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور بہن کی ہدایت کے مطابق وضو کیا اور وضو کر کے صحیفے کو ہاتھ میں لیا اور اس میں لکھی ہوئی آیات پڑھنا شروع۔ کلام حق کی تاثیر نے دل کی دنیا بدل دی اور آپ رضی اللہ عنہ اسی وقت بشرم تر فرمایا مجھے فوراً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گفتگو سن کر ان صحابی رسول کو جو آپ رضی اللہ عنہ کے بہن اور بہنوئی کے تعلیم دے رہے تھے اطمینان ہوا اور اندر سے نکل کر کہا عمر
تمہیں بشارت ہو کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ جناب الہی میں یوں دعا کرتے ہیں، الہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کو چلے۔ دروازے پر دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور چند آدمی کھڑے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ڈر گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دہشت ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا تعالیٰ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی ہدایت کرے گا، اور اگر خدا نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات چاہیے تو عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کر ڈالنا ہم پر کوئی مشکل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کے کپڑے کو پکڑ کر فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کیا تم اب بھی باز نہ آؤ گے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا مانگی اور فرمایا، الہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اعلان حق سنتے ہی موجود مسلمانوں نے سامنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ تمام مکہ والوں نے سن۔ اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بات کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کی مرغ نے آپ رضی اللہ عنہ کے بدن میں 2-3 پھونگیں ماری ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا۔ اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا، اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو درست کرنے کے بعد نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ رضی اللہ عنہ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تو ابو لولو فیروز نامی ایک آتش پرست مشرک غلام نے آپ رضی اللہ عنہ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شکم پر زخم آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگ نکلا۔ راستہ میں جماعت کے اندر مزید چند صحابہ کرام کو شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری نے اس پر اپنا کمبل ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا، وہ کافر اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو چھری مار کر مر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے، اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، اے ابن عباس دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں میں نہیں ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخم آیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ کو جو شربت پلایا گیا وہ بھی زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کا تہمت زمین سے لگتا ہے، فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہمت کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت زیادہ نازک ہو گئی، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اذن چاہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت رحمت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں رو رہی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام و پیغام عرض کیا تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کو زیادہ سے زیادہ عزیز رکھتی اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا اجازت دے دینا سنایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لے جا کر رکھنا، اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حاضر ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لینا چاہتے ہیں، اگر اس وقت بھی اجازت مرحمت فرمائیں اندر دفن کر دینا، مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دے دیو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا بیٹا میرا سر تکیہ سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے کہ بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن مل جائے، اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا بلکہ چھن جائے گا۔ بیٹا اگر سارے جہان کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں اسے قیامت کے دن کے گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کے اور لاکھ چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہے، امین المؤمنین ہے اور سید المؤمنین۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلے کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے ابن عباس کیا تم ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں اور انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بآواز بلند عرض کیا گیا کہ اے ام المؤمنین یہ عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ حاضر ہے اور اب پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہتا ہے، اگر حکم ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ روتی تھی اور فرماتی تھیں کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرن لگا۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرن لگا۔ سارے مدینہ میں اندھیرا ہوا، ایک طرف لوگوں کا رونا، ایک طرف سورج کا سیاہ ہونا، گویا ایک ماہ کا قیامت کا نظر آتا تھا۔ مدینہ کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے اے اماں کیا آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھی کہ نہیں، آج امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ وفات کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المؤمنین کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وجدت ربی رحیمہ، میں نے اپنے رب کو بڑا رحم والا پایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔